الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، جو اللہ رب العالمین کے حدود کی حفاظت کرتا ہے، رب کائنات اس کے دین و دنیا کے لیے کافی اور شافی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، جب اصحاب کہف نے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، رب کائنات نے مختلف ڈھنگوں سے اصحاب کہف کی حفاظت کی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں سورج کی تپش اور حرارت سے محفوظ رکھا۔ سورج کی ڈائریکٹ روشنی ان پر نہیں پڑتی بلکہ دائیں بائیں ہو جایا کرتی تھی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کے جسموں کو کروٹیں بدل کر کے حفاظت کیا جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ اگر سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان پر پڑتی تو ان کے جسم کو جلا دیتی، اور اگر ان کے جسم کو اللہ رب العالمین کروٹوں سے نہیں نوازتا تو زمین کھا جاتی۔ اللہ رب العالمین نے مکان کی تنگی سے محفوظ رکھا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وسیع تر جگہ اللہ رب العالمین نے بنا دی تاکہ اس کے اندر ہوا اور باد صبا داخل ہو۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ان کی آنکھوں کو محفوظ رکھا تاکہ آنکھیں خراب نہ ہوں، اور آنکھیں کھلی بھی تھیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ انہیں بیدار سمجھیں گے جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کو رعب دبدبے سے حفاظت کیا تھا تاکہ کوئی پہنچنے والا نہ پہنچ سکے اور کوئی چھونے والا نہ چھو سکے۔ اور اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کے ساتھ ان کے کتے کو بھی باقی رکھا تاکہ اس کا بھی ذکر آ جائے۔ اور جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کے نام کو بلند کر دیا، اسی طرح سے ان کے کتے کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے۔ علامہ قرطبی نے کہا کہ جب بعض کتے اس درجے کو پا سکتے ہیں نیک اور صالحین کی صحبت میں رہ کر، تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کا کتنا مقام بلند کرے گا جو موحدین ہیں اور شرک سے پاک ہیں اور نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا، موحدین کے ساتھ رہنے کا بہت ہی بڑا فائدہ ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، 309 سال کے بعد جب اصحاب کہف بیدار ہوئے تو دنیا بدل چکی تھی، اور وہ جس طرح سوئے تھے اسی طرح بیدار ہوئے۔ نہ ان کے جسم کو کچھ ہوا تھا اور نہ ان کے کپڑے کو کچھ ہوا تھا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور پھر بعض نے بعض سے پوچھا کہ ہم لوگ کتنے دنوں تک، کتنی مدت تک سوتے رہے؟ تو کسی نے اپنے گمان کے مطابق کہا، دوسرے نے اپنے خیال کے مطابق کہا۔ قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم،
یہ ان کے ظن اور تخمین پر مبنی ہے۔ گویا جب ان لوگوں کو یہ مشتبہ نظر آیا کہ ہم کتنا سوئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ کے حوالے، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو انہوں نے اس علم کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور یہ ادب کا تقاضا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ مشتبہ ہو جائے تو وہاں پر آدمی کو رک جانا چاہیے اور ایسے آدمی کی طرف اسے لوٹا دینا چاہیے جس کے پاس اس کا علم ہو۔ اصحاب کہف بھوکے جاگے، انہوں نے ایک آدمی کو درہم لے کر کے بھیجا تاکہ پاکیزہ کھانا تلاش کر کے خرید کر کے لائیں اور احتیاط کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ کسی کو ان کے حالات سے آگاہی نہ ہو سکے اور اذیت اور فتنے سے محفوظ رہیں۔ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ معلوم یہ ہوا کہ کامیابی، کامرانی اور فوز و فلاح دین کو مضبوطی سے تھامنے میں ہے۔ تمام تر خسارہ، تمام تر نقصان کفر، عصیان اور نافرمانی میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید و سنت پر قائم رکھے، دین پر استقامت عطا فرمائے، شرک سے، کفر سے، معصیت سے، طغیان سے محفوظ رکھے۔